مسلمانوں کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مامون رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں. محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں پہلے لسان کا ذکر ہے، اس کے بعد ید کا ذکر ہے. پہلے زبان کا ذکر ہے، بعد میں ہاتھ کا ذکر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے انسان جب تکلیف ہو جاتا ہے تو اس کا دائرہ بہت عام ہوتا ہے. زبان سے تکلیف ہو جاتا ہے تو جو حاضر ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتا ہے، جو غائب ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتا ہے. زبان سے آدمی تکلیف ہو جاتا ہے، اس کو بھی جو زندہ ہے اور اس کو بھی جو مردہ ہے. تو زبان سے تکلیف پہنچانے کا دائرہ بہت وسیع ہے. اسی لیے لسان کا تذکرہ پہلے ہے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں اس لیے ہے کہ ہاتھ سے صرف سامنے والے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جو موجود نہیں اس کو نہیں پہنچا سکتا، جو دنیا سے چلا گیا اس کو نہیں پہنچا سکتا. تو مسلمان کا ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ تو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکتا ہے. اور زبان کو مقدم کرنے میں ایک نصیحت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کا زخم جلدی بھرتا نہیں ہے، بلکہ کبھی نہیں بھرتا ہے. زبان سے لگنے والا زخم، زبان سے کی جانے والی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے جراحات السنان لها التیام وما یلتام ما جرح اللسان. تلوار، نیزے اور برچھے کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے پہنچائی جاتی ہے وہ بھرتا نہیں ہے. عموماً ہمارا مسلم معاشرہ اپنے زبان کے استعمال کرنے میں بالکل بے لگام ہے. کوئی آدمی بولنے سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، ہمارے اس بول کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں بولنے سے پہلے ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا ہے. اور زبان تو ہماری ایسی آزاد ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے زبان کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی کے زبان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن ایک ذات ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو بولتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں متعین ہے، ہر وقت ہمارے بول پر اثر کر رہا ہے. زبان سے تکلیف آدمی غیبت کر کے پہنچاتا ہے، زبان سے تکلیف آدمی چغلی کر کے پہنچاتا ہے، زبان سے تکلیف آدمی گالی دے کر پہنچاتا ہے، زبان سے تکلیف آدمی گستاخی کر کے پہنچاتا ہے، زبان سے تکلیف آدمی اکابرین امت کو بھی پہنچاتا ہے، اصاغرین امت کو بھی پہنچاتا ہے، برابر والے کو بھی پہنچاتا ہے، اپنے سے اونچے درجے کو بھی پہنچاتا ہے، اپنے سے نچلے درجے والوں کو بھی پہنچاتا ہے. اب تو یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگ جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہمارے اکابرین، ان اکابرین کے خلاف بھی زبان درازی کر رہے ہیں لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی 15 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں سے ایک
ذکر یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ بعد والے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو گالی گلوچ کریں گے. یعنی آج کے زمانے کے لوگ پہلے آنے والے جو لوگ تھے ان پہ زبان درازی کریں گے. اور زبان درازی صرف زبان درازی کے حد تک نہیں، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اخیر زمانے میں بعد میں آنے والے امتی اپنے پہلے آنے والے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے، لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر. اور اس کا چھوٹا سا تجربہ بلکہ مشاہدہ گھروں میں ملتا ہے. بچے بھی کبھی کبھی اپنے والدین کے تعلق سے کہہ ڈالتے ہیں کہ کیا کیا میرے ماں باپ نے میرے لیے، وہ چھوڑا میرے لیے انہوں نے، میرے فائدے کے لیے، میرے مستقبل کے لیے، آئندہ میرے کچھ کام آئے اس کے لیے کیا کیا میرے ماں باپ نے. یہ بھی لعن طعن ہی میں شامل ہے. ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی پرورش و پرداخت کرنا، وہ تو کیا کیا انہوں نے اپنے صحیح، اپنی صلاحیت کے مقدار، اپنی استعداد کی مقدار جتنی ان کی صلاحیت تھی. ہر آدمی، ہر ماں باپ اپنے بال بچوں کو سب سے اچھا کھلانا چاہتا ہے، سب سے اچھا پہنانا بھی چاہتا ہے، اور اس کے مستقبل کے لیے اپنی مستقبل، اپنی زندگی سے بھی اچھی زندگی اس کی دیکھنا چاہتا ہے. صرف والدین دنیا میں ایسے ملیں گا آپ کو جو اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بہتر ہونے کی تمنا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اس کی صرف دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو یہ چاہے گا کہ ہم سے کوئی آگے بڑھ جائے، ہم سے کوئی اچھا بن جائے، ہم سے کوئی باکمال بن جائے. لیکن والدین، صرف والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے بڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ رتبہ والا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں پہ صرف ایک جملہ کہہ کے پورا پانی پھینک دیتا ہے اولاد کہ کیا کیا میرے والدین نے، میرے لیے تو کچھ کیا نہیں، کچھ چھوڑا نہیں، کچھ بنایا نہیں. تو یہ بھی لعنت کے قبیل میں شامل ہے. اسی طرح اکابرین امت جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کے اوپر زبان درازی کرنا، ان کے اوپر طعن و تشریح کرنا، یہ تفسیر کا موقع نہیں. آپ صرف اشارے سمجھیے کہ ہمارے اندر اس کا بھی، ہمارے اندر یہ برائی بھی موجود ہے. ہم اپنے بزرگوں، اپنے اکابرین، ان کی بے خواہی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں، ان کے ساتھ عقیدت و محبت اور ان کے کاربھائی نمایاں کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. بس ہمارے پہلے علماء نے تو یہ خراب کر دیا، یہ کام بگاڑ دیا، یہ کام بگاڑ دیا، یہ کام غلط کیا. ایک مثال صرف میں دوں، ذرا سا اپنے ذہن میں دو ڈالے پر چل جائے گا. یہ ملک جب تقسیم ہوا نا، یہ ملک تقسیم ہوا تو تقسیم ہونے میں اس کا کردار کیا تھا وہ تاریخی بات ہے. لیکن ہماری زبان کے لیے آتا ہے کہ ہمارے باپ علماء نے بہت غلط کام کیا، ہم لوگوں کو تقسیم میں یہاں چھوڑ دیا، کچھ لوگ وہاں چلے گئے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے. علماء نے اس میں بہت غلط کردار ادا کیا. یہ بہت قریب ماضی کی بات ہے، لوگ اس کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور زبان سے تکلیف کا دائرہ بہت وسیع ہے. آدمی اس میں اپنے مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے. حالانکہ ہمیں وظیفہ دیا گیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ہمیں یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے. کن کے لیے دعا کرنا ہے؟
اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے جو بھائی ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے اور جو بھائی ہمارے ایمان میں داخلے کا ذریعہ بنے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کسی ایمان والے کی طرف سے ہمارے دل کو میلا مت ہونے، کسی ایمان والے کی طرف۔ اس لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہمارا دل ہر ایمان والے کی طرف سے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، چاہے دنیا میں زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر ایمان والے کی طرف سے ہمارا دل بالکل صاف ستھرا رہنا چاہیے، ان کے طرف سے ہمارے دل میں کوئی میل نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کی خوبیاں بیان کرو، اس کی خامیاں بیان مت کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بات آج بھی پائی جاتی ہے، مرنے والا چاہے جو بھی ہو، مرنے والا چاہے جو بھی ہو، دنیا میں جو بھی اس کے کارنامے ہوئے ہوں، جب مر جاتا ہے تو اس کو لوگ بہتر نام سے اور بہتر تذکرے سے ہی یاد کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی ایمان والوں کی طرف سے اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا رکھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، بس مختصر یہ کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے حاضری سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ نے جھانکنا شروع کیا تو دروازے سے ایک صاحب تشریف لائے، وضو کر کے ان کے پانی کا قطرہ ان کے چہرے سے گر رہا تھا، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتی تھی، وہ آئے بیٹھ گئے، پھر مجلس برخاست ہوئی چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی آپ نے ہی فرمایا، پھر وہی صحابی تشریف لائے، تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تیسرے دن وہی صاحب تشریف لائے۔ 3 دن لگاتار اس صحابی رسول کے جنتی ہونے کی بشارت ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک صحابی کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کون سا ان کا عمل ہے، کیسا عمل ہے ان کا، کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دنوں تک 3 مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو انہوں نے کسی بہانے سے ان کے پاس قیام کیا جا کے، اور دیکھا کہ بہت زیادہ کوئی ذکر نہیں، بہت زیادہ تلاوت نہیں، اور بہت زیادہ کوئی تہجد بھی نہیں، بہت زیادہ کوئی عمل ان کے پاس نہیں، تو بیچارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ بتائیے آپ کا کون ایسا عمل ہے جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ انہوں نے کہا کہ عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا 3 دن تک، میرے پاس عمل تو وہی ہے اور کوئی دوسرا عمل نہیں۔ تو جانے لگے تو بلایا ان کو، کہا کہ سنیے، ہاں ایک بات ہے، جب میں سونے لگتا ہوں تو سوتے وقت اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی طرف سے پاک صاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی میل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ رات میں جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو بس دوستوں آج محمدی سے جمعیت کی طرف سے یہ وقت آپ یہاں آیا، علماء کرام کی بڑی تعداد پر موجود کیا، الحمدللہ بعض علماء تشریف لے کر اپنے مسجد میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری تنظیم تقریباً 2012 سے بہت سرگرم، بہت فعال ہے، اور مسلمانوں میں جو کام بہت سارے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت، بالخصوص مسلمانوں کے دین کو درست رکھنا، عقیدے کو درست رکھنا، اعمال کو درست رکھنا اور عملی بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری تنظیم کام کرتی ہے اور بے لوث کام کرتی ہے، بے لوث، بس اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض سمجھ کے کام کرتی ہے۔ آپ حضرات سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک اس مجلس کو قائم دائم رکھے اور اس کو فیض و برکات کو خوب عام فرمائے، اور علماء کو اللہ پاک کو محبت کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ اور بڑے حوصلے اور توانائی کے ساتھ
اولو العزمی کے ساتھ اپنی اس مشن پہ رواں دواں رکھے. آمین. وآخر دعوانا